اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ سورہ البقرہ کی 5ویں نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں؟ تو اس سے پہلے ہم نے 4 آیات پڑھی ہیں، جن میں سے 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی 5 صفات کا تذکرہ کیا کہ 5 طرح کی چیزیں تقوی والوں میں ہوتی۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 صلاۃ یعنی نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 قرآن پر اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نمبر 5 آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان 5 صفات والے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب غور کرنے کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہؤلائی نہیں کہا ہے۔ اب پھر وہی بات آتی ہے کہ عربی میں جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو اس کو اشارہ کیسے کرتے ہیں؟ ھذا سے، کہ یہ وہ چیز ہے، اور دور ہوتی ہے تو ذالکہ سے اشارہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب جو لوگ قریب ہوں تو اس کو ہؤلائی کہہ کر پکارتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اور جب دور ہوتے ہیں تو اولئک کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دور نزدیک والوں کو دور سے اشارہ کر کے بلایا ہے، اولئک وہ لوگ۔ کیوں ایسا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں قاعدہ ہے کہ جب کسی کے مقام کو اونچا بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بہت عظیم لوگ ہیں، بہت بلند مرتبے مقام والے ہیں، اور وہ جب قریب ہوتے ہیں تو ان کو دور کے اشارے سے بلایا جاتا ہے، اور دور ہوتے ہیں تو نزدیک کے اشارے سے بلایا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ چیز قریب ہے لیکن اس کو دور کے اشارے سے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ نے ان کو دور کے اشارے سے بلایا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا وہی وہ لوگ ہیں، لیکن ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان 5 صفات رکھنے والوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے کہا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ تو جو ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اللہ کے یہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، اولئک کہہ کر یہ بتایا۔ دوسری بات علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ علی ھدی، ہدایت پر ہے۔ تو ہدایت کی بہت ساری قسمیں سورہ الفاتحہ میں ہم نے بتائی تھی، 2 قسموں کا تذکرہ اس میں ہے۔ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف سے یہ علم پر بھی ہے، انہیں معلوم ہے ایمان بالغیب کے بارے میں، ان کو معلوم ہے نماز ادا کرنے کے بارے میں، انہیں معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح خرچ کرنا ہے انہیں معلوم ہے، اسی طرح قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے، آسمانی کتابوں پر جو اتاری جا چکی ہے پہلے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور آخرت کا دن ہے یہ بھی معلوم ہے نہیں، اور اس پر یہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اولئک علی ہدایت علم کی بھی ہوتی ہے اور ہدایت عمل کی بھی ہوتی ہے۔ تو علم کی ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے، اور عمل کی سی ہدایت مل جانا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کیسی ہونی چاہیے؟ علم اور عمل دونوں کی، معلوم بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔
اب ہدایت پر ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہدایت ان کے نزدیک ایک سواری کی طرح ہے جس پر سوار ہو کر یہ بچ جاتے ہیں ہلاک ہونے سے، یا ہدایت ان کے نزدیک ایک کشتی کی طرح ہے کہ جس پر سوار ہو کر یہ ڈوبنے سے، یعنی گمراہی اور ضلالت کے سمندر میں ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہیں جو ہدایت۔ تیسری غور کرنے کی چیز کیا ہے؟ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ دنیا والوں نے مقام تھوڑی دے رکھا ہے، یہ مقام ہدایت کس نے دے رکھا ہے؟ ان کا پالنے والے نے ان کو ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، صرف انہی کا رب ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے رب کی طرف سے؟ رب تو سب کا ہے نا اللہ تعالیٰ، رب العالمین ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جتنی چیزیں سب کو عالم کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا ساری چیزوں کو عالم کہا جاتا ہے، اللہ کو عالم نہیں کہا جاتا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا رب ہونا دو طرح کا ہے، نمبر ایک عام ہے، نمبر دو خاص ہے۔ عام یعنی اللہ تعالیٰ سب کو پالتا ہے، سب کو پال رہا ہے، یہ عام ہے، سب کے ساتھ ہے، کافر، مشرک، مومن، فرما بردار، نافرمان، سب کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہدایت پر اللہ کی خاص ربوبیت کی وجہ سے، اللہ پر ان کی خصوصی عنایت اور کرم ہے، ان کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، خصوصی طور پر۔ رب تو سب کا ہے لیکن ان کا خصوصی طور پر۔ تو پہلی چیز ان کا مقام بلند ہے، نمبر دو یہ ہدایت پر ہے، نمبر تین یہ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہے، اپنے خصوصی رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات وہ اولئک، پھر وہی ہے اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے ہیں یا فلاح پانے والے ہیں۔ تو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون۔ دوسری بات، اب دیکھیے یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس کے اندر انسانی نفسیات، انسان کی سائیکولوجی کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انسان ایک بات پر مطمئن نہیں ہوتا اس کا نفس۔ پہلا تو مقام بتا دیا کہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی 5 صفات جو ہیں وہ اتنے بلند ہیں، اپنے رب کی ہدایت پر کہا گیا، اور پھر آگے اتنے پر بس تو ہو نہیں جائے گا۔ انسان کی نفسیات کیا ہے؟ اتنے پر بس نہیں کہ آپ کو ٹائٹل دے دیا جائے کہ آپ بہت بلند ہیں، آپ بہت اونچے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اس سے پھول تو جائے گا انسان، لیکن کیا یہ کامیابی ہے؟ انسان اس پر بس ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے آگے انسان کو کیا چاہیے بتا